السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 37واں درس، جس کا عنوان ہے مزدور سے کام مکمل لینا اور اس کی مزدوری پوری نہ دینا، سماعت فرمائیں۔ مزدور کا حق جلد از جلد ادا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ مسلمان معاشروں میں ایک ظلم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض کارکنوں، مزدوروں اور ملازموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ مزدوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کی چند صورتیں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ ان کی ایک صورت یہ ہے کہ مزدور کے حق کا مکمل طور پر انکار کر دینا، جبکہ مزدور کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو جس سے وہ اپنا حق ثابت کر سکے۔ اس مزدور کا حق دنیا میں تو ضائع ہو گیا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ مظلوم کے مال کھانے والے کو قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کے حقوق ابھی بھی باقی ہوئے تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس ظالم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر، نسأل اللہ السلامہ والعافیہ۔ دوسری صورت، مزدور کا حق پورا ادا نہ کرنا بلکہ ناحق طور پر بلا وجہ اس کی تنخواہ وغیرہ میں کمی کر دینا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ مطففین میں، ویل للمطففین، ناپ تول وغیرہ میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ بعض کفیل یعنی مالکان ویزے بھیج کر مختلف ملکوں سے ملازم منگواتے ہیں اور ان ملازموں کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ فارم کے ذریعے ایک مخصوص تنخواہ پر اتفاق کیا ہوتا ہے، لیکن جب ملازم کفیل کی ماتحتی میں آ کر کام شروع کر دیتے ہیں تو کفیل ایگریمنٹ فارم میں رد و بدل کر کے تنخواہ کم کر دیتے ہیں۔ اب مزدور بیچارے مجبوراً ناخوشی اسی کم تنخواہ پر ہی کام کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ ویزا اور ٹکٹ خریدنے کے لیے انہوں نے قرض پکڑ کر اسی 80-90 ہزار خرچ کیا ہوتا ہے، اور اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو کم تنخواہ میں کام کریں یا خالی ہاتھ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں، ساری زندگی قرض کے بوجھ تلے دبے رہیں، یا پھر مجبوراً اسی کم تنخواہی پر کام کریں۔ اور عمومی طور پر لوگ دوسرا راستہ ہی اختیار کرتے ہیں، پھر پتھر کی طرح سخت دل ان ظالم مالکان کو مزدوروں پر کوئی ترس نہیں آتا۔ تو یہ صورت ہوتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور بسا اوقات عربی زبان سے ناواقفیت یا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا حق بھی ثابت نہیں کر سکتے اور اپنے معاملے کا شکوہ اللہ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اگر مالک مسلمان ہو اور مزدور کافر ہو تو پھر مسلمان مالک اس کافر مزدور پر اس طرح ظلم کرے تو یہ اس کے قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس طرح مالک اور مزدور کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی اس کے سر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے ساتھ کرے یا کافر مسلمان کے ساتھ کرے، بلکہ یہ ایک انسان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو عقد کیے ہیں، جو عہد و پیما ان کے درمیان طے پا چکا ہے، تو اس کا ایفا کرنا، پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جیسا کہ حدیث میں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کا پسینہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تھکن جو اس نے محنت کی ہے، وہ تھکن کے اترنے سے پہلے اس کی اجرت دے دینا، یہ ایک بہتر طریقہ ہے اور احسن طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مزدور پر طے شدہ اتفاق سے بڑھ کر مزید اضافی کام ڈال دینا،
یا کام کی مدت بڑھا دینا، مثلا روزانہ 8 گھنٹے کام کرنے پر اتفاق تھا لیکن کام 12 گھنٹے لینا، اور مقررہ وقت سے زیادہ اور ٹائم کی اجرت بھی نہ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چوتھی چیز، مزدور کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا اور مزدور کی طرف سے زبردست کوششوں، شکایتوں، مسلسل پیروی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اسے تنخواہ وغیرہ مہیا کرنا، اور بعض اوقات ٹال مٹول کرنے سے مالک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزدور اکتا کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور تنخواہ کا مطالبہ ترک کر دے، یا مالک مزدوروں کی تنخواہیں روک کر ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے، اور بعض مالکان تو اسے اپنے ماتحت ملازموں کی تنخواہیں آگے سودی قرضوں پر دے دیتے ہیں، جبکہ بیچارے مسکین ملازم کے پاس گھر میں بیوی بچوں کا خرچہ بھیجنے اور خود اپنے لیے ایک دن کا راشن بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بیوی بچوں کی خاطر ملک بدر ہو کر یہاں پردیس میں آیا تھا۔ ایسے ظالم مالکان کے لیے تباہی اور بربادی اور قیامت کے دن دردناک عذاب چکھنے کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثلاثۃ انا قاسمہم یوم القیامہ، رجل اعطى بی ثم غدر، ورجل باع حر واکل ثمنه، ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 آدمیوں سے میں بذات خود جھگڑا کروں گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، ومن کنت قسمتہ، جس کا مخالف میں ہو جاؤں میں اسے شکست دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 آدمیوں سے بذات خود جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی، پناہ دی اور پھر اس سے عہد شکنی کی۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، آزاد انسان کو بیچ دیا اور اس کی جو پیسہ اس کو ملا اس کو کھا لیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کو اس کی اجرت نہ دی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین، جب بھی ہم کسی سے کام لیں، چھوٹا لیں یا بڑا لیں، چاہے اجرت پر لیں یا اتفاق سے لیں، تو ہم کو چاہیے کہ جو ہمارا اتفاق ہو ہم کو وہ اتفاق کے مطابق پورا اس کو دے دینا چاہیے، اور اس کی اجرت جو ہم نے طے کی ہے وہ بھی ادا کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، کچھ اچھے طریقے سے اس کو روانہ کرنا چاہیے۔ جب وہ آپ کے پاس سے رخصت ہو جانے لگے تو وہ اطمینان سے جائے، خوش ہو کر جائے، دعا دیتے ہوئے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔